السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو کتاب گھر۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شیروں کے متعلق ایک خوفناک کہانی، جس میں شیر کا شکار اور شیر کی انسانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کہانی۔ ایک آدم خور شیر، اس نے کیسے انسانوں کو ہلاک کیا اور کیسے ماہر شکاریوں نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا۔ چلیں آئے شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری کو۔ شیرنی اس لڑکی کو سیدھا اسی مقام تک گھسیٹ کر لائی تھی اور میں اس کے کھانے میں مغل ہوا تھا۔ چٹکتی ہوئی ہڈیوں کی کرچیاں شیرنی کے پنجوں کے نشانات کے قریب پڑی تھیں اور گہرے پنجوں کے نشان میں ہلکا ہلکا پانی رس رہا تھا۔ کنڈ کے سر پر مجھے کوئی چیز پڑی دکھائی دی جو شروع میں میرے لیے ایک مما بن گئی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ انسان کا پیر تھا۔ اس واقعے کے بعد برسوں تک میں آدم خور شیروں کا شکار کھیلا اور کوئی چیز اس سے زیادہ عبرتناک نہیں دیکھی۔ جیسا وہ خوبصورت پیر جو گھٹنے کے نیچے سے ایسے صفائی کے ساتھ کاٹا گیا تھا جیسے کلہاڑی سے کاٹا گیا ہو، اس میں سے تازہ خون، گرم خون رس رہا تھا۔ اس عورت کا کٹا ہوا پیر دیکھ کر میں گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ اس حقیقت سے قطعی غافل تھا کہ میں انتہائی خطرے میں ہوں۔ جلدی سے میں نے رائفل کے کندھے کو زمین پر ٹیک کر اپنی دونوں انگلیاں دونوں لبوں پر رکھ لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر بلا تاخیر گولی چلا سکوں۔ جیسے ہی میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ میرے اوپر 15 فٹ اونچے بند سے مٹی کا ایک تودا ٹوٹا اور تیزی سے لڑھکتا کنڈ کے اندر پلپ کر کے گرا۔ اس زمانے میں میری واقفیت شیروں کے شکار کے بارے میں محدود تھی۔ بالفاظ دیگر مجھے اپنی جان اس طرح خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے تھی۔ رائفل کی نال کو فوری طور پر اوپر کرنا شاید میری جان بچانے میں معاون ثابت ہوا۔ قبل اس کے کہ شیرنی زکند بھر کر مجھ پر حملہ آور ہوتی، یہ بھی ممکن ہے کہ میں اپنی جان بچا کر بھاگنے کی وجہ سے شیرنی کے وزن سے مٹی کا یہ چھوٹا سا تودا گرا ہو۔ بند اتنا سیدھا تھا کہ اس پر ہاتھوں اور پاؤں کے بل چڑھنا ناممکن تھا اور صرف ایک ہی صورت تھی کہ بھاگ کر کود جاؤں۔ چنانچہ نالے سے تھوڑی اونچائی پر جا کر بند کی طرف لمبے قدم لے کر تیز بھاگا اور زکند بھر کر کنڈ کے اوپر سے گزرتا اتنی دور گرا کہ ایک جھاڑی کی مدد سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسی کے سہارے سے بند پر چڑھنے میں مدد لی۔ گاؤں دم واضح کے پھولوں کی ایک کیاری تھی۔ جن کی شاخیں وزن سے دبنے کے بعد آہستہ رفتہ سیدھی ہو رہی تھیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ شیرنی چند سیکنڈ پہلے ان کے اوپر سے گزری تھی اور اس کے جانے کی سمت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دور آگے جا کر ایک چھجا نما چٹان تھی جہاں شیرنی مرحوما کی نعش چھوڑ کر مجھے دیکھنے نیچے اتری تھی۔ شیرنی لڑکی کو کھینچ کر جتنا آگے بڑھتی گئی، اس کے پیروں کی کھوج ویران چٹانوں کے اندر داخل ہوتے گئے، جن کا رقبہ چند ایکڑ سے کم نہ تھا اور جہاں تعاقب جاری رکھنا نہ صرف بے حد مشکل تھا بلکہ انتہائی خطرناک بھی۔ چٹانوں کے درمیانی وقفوں میں طرح طرح کی جھاڑیاں، بیلیں اور مصنوعی سیڑھیاں تھیں جہاں چلنے سے پیر ٹوٹ سکتا تھا اور موت یقینی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر تعاقب کرنے کی رفتار مجبوراً بہت آہستہ ہو گئی اور شکنسیری جاری رکھنے کے لیے شیرنی اس تاخیر کا پورا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کم از کم 10-12 مرتبہ مجھے وہ جگہ دکھائی دی جہاں وہ آرام کرتی گئی تھی اور ہر مقام کے خون کی دھار کے نشان نمایاں ہوتے چلے گئے تھے۔ اس شیرنی نے انسان کا یہ
36واں شکار کیا تھا، اور دیہات کے لوگوں کا انسانوں کی جان بچانے کے لیے بھاگ کر آنا اور اس کے کھانے میں خلل ڈالنا اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ لیکن جیسا اس مرتبہ پراسرار طریقے سے اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا، شاید پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا، چونکہ اس نے غرا کر اپنی خفگی کا اظہار کرنا شروع کیا۔ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ جن حالات میں اس وقت میں تھا کہ ہر طرف گھاس، چٹانوں کے درمیان کھڈ تھے، ایک قدم اگر احتیاط سے نہ لیا جاتا تو کسی کھائی یا خندق میں گرنا یقینی تھا۔ کسی شیر کا پوری آواز سے دھاڑنا یا حملہ آور ہونا کیا معنی رکھتا تھا؟ جو ناظرین موسم سرما میں آتش دانوں کے قریب بیٹھے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، ان سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ اس وقت مجھ پر جو بیت رہی تھی اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ شیرنی کے گررانے کی آواز اور اچانک حملے کے امکانات سے جتنا میں خائف تھا، اتنے ہی میری کامیابی کے امکانات روشن معلوم ہو رہے تھے۔ اگر شیرنی نے اپنے غصے پر قابو نہ رکھتے ہوئے مجھ پر حملہ کیا تو نہ صرف میں اپنی مہم میں کامیاب ہو جاؤں گا بلکہ ان تمام انسانوں کا بدلہ بھی چکا لوں گا جن کو اس نے لقمۂ اجل بنایا تھا۔